دنیا کی مختصر تاریخ میں خوش آمدید میرے دوستو۔ آج ہم بات کریں گے قدیم یونانی تہذیب کے بارے میں۔ یونانی قبائل آریائی زبان بولنے والوں کی ایک شاخ تھے۔ ایسا ممکن ہے کہ یونانیوں کی یلغار ہی کے سبب کناسس خاکستر ہوا، لیکن یونانیوں کے ہاں ایسی کسی فتح کا ذکر نہیں ملتا۔ یونانی زیادہ تر گلوکار اور شاعر تھے۔ ان کی دو نظمیں، ایک ایلیڈ جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے یونانی قبائل نے ایشیائے کوچک میں ٹرائے شہر کا محاصرہ کیا اور اس پر قبضہ کیا۔ دوسری نظم اوڈیسی تھی۔ یہ ایک دانش مند کپتان اوڈیس کی ٹرائے شہر سے اپنی سرزمین کی طرف واپسی کی مہم جویانہ داستان تھی۔ یہ رزمیہ نظمیں 7ویں یا 8ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت لکھی گئی تھی۔ ابتدا میں ان نظموں کو ایک خاص اندھے گویے شاعر ہومر سے منسوب کیا گیا تھا۔ یہ رزمیہ نظمیں بتاتی ہیں کہ یونانی تب وحشی لوگ تھے، لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی شہروں میں آباد ہوئے تھے۔ وہ اپنے سرداروں کے مکانوں کے گرد جھونپڑوں میں کھلے آسمانوں تلے رہتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے شہر کی فصیلیں تعمیر کی اور اپنے مفتوحین سے مندر تعمیر کرنے کا فن لیا۔ میرے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی تہذیبیں کسی شہر یا قبائلی دیوتا کی قربانگاہ کے گرد پھیلی تھی۔ جب یونانی تاریخ کے آئینے میں ظاہر ہوئے تو وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں پھیلے ہوئے تھے، جس کے بیچ کوئی اتحاد نہیں تھا۔ وہ نسلی اعتبار سے بھی مختلف تھے۔ مخصوص جغرافیائی حالات نے جہاں ان متعدد یونانی ریاستوں کو باہم جدا رکھا، وہی انہیں حجم میں پھیلنے بھی نہ دیا۔ ان کی وسیع ترین ریاستیں چھوٹے انگریزی ملکوں سے بڑی نہ تھیں۔ ان کے شہروں کی آبادی کبھی 3 لاکھ سے زیادہ نہ ہوئی۔ ان کے بیچ مفادات اور باہمی ہمدردی کی بنا پر تعلق تھا، لیکن کوئی اتحاد نہیں تھا۔ شہر اپنی تجارت کی خاطر اتحاد بناتے اور چھوٹی ریاستیں اپنی بڑھوتری کی خاطر خود کو بڑی ریاستوں کی نگرانی میں دے دیتی۔ تاہم 2 احساسات کے تحت یونانی گہرے رشتوں میں بندھے تھے۔ ایک تو رزمیہ نظمیں اور دوسرا ہر 4 سال بعد اولمپ میں ہونے والے کھیلوں میں ان کی شمولیت تھی۔ یہ کھیل ہر 4 سال بعد اب ساری دنیا میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان کھیلوں کی وجہ سے ان میں مشترکہ تمدن کا احساس پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ دوسری ریاستیں بھی ان کھیلوں میں شامل ہونے لگیں۔ میرے دوستو، یونانیوں کا نظام حکومت اشرافی تھا، جو مختار خاندانوں پر مشتمل تھا۔ ان کی جمہوریت بھی اشرافیہ تک محدود تھی۔ ووٹ دینے کا حق چند 100 لوگوں کو تھا۔ سب برابری کے شہری نہ تھے۔ حکومت اور فکر انسانی میں کوئی قدیم تہذیب ابھی تک یونانیوں کے برابر نہیں پہنچ سکی۔ یہ لوگ زندگی اور ذات کے اسرار پر غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ انہی میں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے نامور مفکر پیدا ہوئے۔